نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری حدیث میں، مبارک حدیث میں، مقدس فرمان میں دو اہم باتوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے کامل کون ہے۔ ویسے دعویٰ تو ہر مومن کرتا ہے کہ میں کامل الایمان ہوں، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں کامل الایمان ہوں، لیکن دعویٰ بغیر دلیل کے تو سنا ہی نہیں جاتا، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں۔ دعویٰ تو کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، دعوے میں مضبوطی تبھی آتی ہے جب وہ دلیل کے ساتھ ہو۔ تو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے، مکمل ایمان والا وہ ہے، ایمان اس کا پکا اور پختہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق درست ہیں، جس کے اخلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملتے جلتے ہیں، صحابہ کے کردار اور چال چلن سے ملتے جلتے ہیں، جس کے اخلاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نکلے ہوئے ہیں، وہ اخلاق معتبر ہیں، وہ اخلاق مستند ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق کا مطلب ہے تخلق باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنانا۔ اب اللہ کی صفات اپنانے کا مطلب یہ ہے، ایک تو وہ بات ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ اس کے مقابلے میں غیر اللہ سب کے سب حادث ہیں اور سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، جو آیا ہے وہ جائے گا، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، جو بنا ہے وہ بگڑے گا۔ یہ ہے عقیدہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کی عادات، اللہ کی صفات اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اللہ کی ایک صفت ہے ستاریت، کہ اللہ تبارک و تعالی پردہ پوشی فرماتے ہیں، بندوں کے جرموں کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جرم کی بنیاد پر، یعنی بندہ جب جب جرم کرے، بندہ جب جب خطا کرے، بندہ جب جب گناہ کرے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ دری کر دیں، اسے رسوا کر دیں، اسے شرمندہ کر دیں، تو یہ اللہ کی حکمت کے خلاف۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندے کو توبہ کا موقع دیتے ہیں، چانس دیتے ہیں، تاکہ کل میدان محشر میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں آپ نے تو توبہ کا موقع ہی نہیں دیا، ہمیں تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو چھپاتے رہتے ہیں۔ یہ صفات انسان کے اندر ہونی چاہیے، یعنی جب وہ کسی کے عیب پر مطلع ہو جائے، کسی کے عیب سے واقف ہو جائے، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ نقائص ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ عیب ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے عیب سے واقف ہوتے ہیں تو اسے اڑانے میں یقین رکھتے ہیں، اسے پھیلانے میں فائدہ سمجھتے ہیں، اسے بدنام اور رسوا کرنے میں تسکین کا سبب سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہم اگر کسی کے عیب سے واقف ہو جائیں، کسی کی کمی سے واقف ہو جائیں اور اس کمی کو چھپانے کی کوشش کریں، تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی عادت اپنانا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دشمن پر قابو پا جائیں، دشمن ہمارے قبضے میں آ جائے، دشمن سے ہم انتقام لینے پر قادر ہوں، دشمن سے ہم بدلہ لینے پر قادر ہوں اور پھر اس دشمن کو معاف کر دیں، جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے
مکہ فتح ہونے کے وقت میں کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، کہ سب کے سب تم جاؤ، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اس لیے کہ اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ پر کنکر پتھر برسائے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چچا کے 18 ٹکڑے کیے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں جینا حرام کر دیا تھا، مدینہ المنورہ جانے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے خلق محمدی، یہ ہے خلق محمدی، یہ ہے عادت محمدی، یہ ہے اسوہ محمدی۔ اس اسوے کو جب ہم اپنائیں گے، اس عادت کو ہم جب اپنائیں گے، اس طریقے کو جب ہم اپنائیں گے، اس طرح کے اخلاق کو جب ہم اپنائیں گے، تب ہم اس لائق ہیں کہ اپنے آپ کو کامل ایمان والا کہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام نے دوسری اہم بات بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ خیارکم خیارکم لنسائہم۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو آئینہ دے دیا، ہمیں اور آپ کو ایک تھرمامیٹر دے دیا، ہمیں اور آپ کو ایک میزان اور ترازو تھما دی کہ جب تمہیں اپنے ایمان کو جانچنا ہو، جب تمہیں اپنے ایمان کو پرکھنا ہو، جب اپنے بارے میں تمہیں پتہ لگانا ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں اچھے ہیں، پیارے ہیں یا برے ہیں، گھٹیا ہیں، تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معیار دے دیا، ہمیں ایک آئینہ دے دیا کہ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لینا۔ وہ آئینہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ دیکھو تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے بہتر ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں تم لوگوں کے مقابلے میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے بہتر ہوں۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے یہ آئینہ ہمیں تھما دیا، تو آئیے اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک کامل الایمان ہیں، کہاں تک ہم بہترین مسلمان ہیں، کہاں تک ہم خیر امت کا فرد کہلانے کے مستحق ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ گھناؤنا ہو چکا ہے، ہمارے اس زمانے میں ایسے افراد پیدا ہو چکے ہیں جو دین کا لبادہ اوڑھے گھوم رہے ہیں، دین کا لباس اوڑھے پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں، شکل و صورت ایسی ہے کہ مرید ہونے کو جی چاہے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے نام پر دھبا ہے۔ آج ہم اس معاشرے میں، اس گھناؤنے معاشرے میں جی رہے ہیں، جس گھناؤنے معاشرے میں ہر دیندار آدمی اپنی بیوی کا خون چوس رہا ہے، ہر متقی پرہیزگار آدمی اپنی بیوی کے خون کو چوسنے کو ثواب کا ذریعہ اور سبب سمجھ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دین سے دور ہیں، وہ اپنی بیوی کا خون تو نہیں چوس رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کا خون چوس رہے ہیں۔ عجیب المیہ ہے امت محمدیہ کا اس دور میں کہ دیندار لوگ بیوی کا خون چوس رہے ہیں اور بے دین لوگ ماں باپ کا خون چوس رہے ہیں۔ ایسی امت جس کو نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں خیر امت کا لقب ملا تھا، اس کے متقی پرہیزگاروں کا عالم یہ ہے، دینداروں کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں کا خون چوس رہے ہیں، صوفیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، لمبی چوڑی ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو دیندار و متقی پرہیزگار لوگوں کی نگاہوں میں باور کرائے ہوئے ہیں، لوگوں کے دلوں میں یقین بٹھائے ہوئے ہیں کہ وہ حقیقت میں دیندار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگی کا علم یہ ہے کہ ان کی بیوی خون کے آنسو رونے پہ مجبور ہے، اس لیے کہ ان کو اپنے حقوق تو یاد ہیں لیکن بیوی کے حقوق یاد نہیں، ان کو بیوی کے فرائض تو یاد ہیں لیکن اپنے فرائض یاد نہیں، ان کو بیوی کے واجبات تو یاد ہیں لیکن اپنے واجبات یاد نہیں، ان کو بیوی کی ذمہ داریاں تو یاد ہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جو ہمارے اس زمانے میں، ہمارے اس گھناؤنے ماحول میں ایک بہت تیزی کے ساتھ ترقی بھی کر رہا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں بھولے بھالے بنے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں سیدھے سادے بنے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں بڑے پیارے اور محبوب بنے ہوئے ہیں، لیکن اندر خانہ معاملہ بہت گڑبڑ ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یغلبن کریمن ویغلبہن لئیم، کہ یہ عورت ذات وہ عورت ہے کہ اس کے اوپر یہ عورت
یہ ذات جو عورت ہے یہ شریفوں پر غالب آ جاتی ہے، شریفوں پر غالب آ جاتی ہے، کریموں سے جیت جاتی ہے، خبیثوں سے نالائقوں سے ہار جاتی ہے۔ پھر آپ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ہار جاؤں، مجھے یہ بات پسند ہے میں شکست کھا جاؤں، میرے سر یہ الزام لگے کہ میں ہار گیا ہوں، یہ مجھے بات پسند ہے۔ ہار کر میں شریف رہنا چاہتا ہوں، میں جیت کر، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جیت کر رذیل بننا نہیں چاہتا، میں جیت کر خبیث بننا نہیں چاہتا، میں جیت کر کمین بننا نہیں چاہتا، میں جیت کر لعین بننا نہیں چاہتا، میں جیت کر شریر بننا نہیں چاہتا، بلکہ میں ہار کر شریف رہنا چاہتا ہوں، میں ہار کر کریم رہنا چاہتا ہوں، میں ہار کر عظیم رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا نسخہ بھی بیان کر دیا ہمارے اور آپ کے سامنے کہ ہر نیک آدمی بیوی سے ہار جاتا ہے، ہر خبیث آدمی بیوی سے جیت جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اور غور کریں اپنے معاشرے میں، اور اپنے معاشرے میں بکھری ہوئی سچائیاں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ دیندار متقی پرہیزگار گھرانوں میں بیویاں کتنی خوش ہیں اور بے دین گھرانوں میں ماں باپ کتنے آنسو بہا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔